وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو دور کر رہی تھی مگر ناکام۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کرتے وہ تیزی سے بلڈنگ کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں مگر سلطان کو عجیب احساس گھیرے ہوئے تھا۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ سلطان نے تیز تیز نگاہیں آس پاس دوڑائیں اور بھاگتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس مضبوط شخص کی سانسیں ایک دم ہی تیز ہوئی تھیں۔ وہ واپس اسی جگہ اسے ہر طرف پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ سلطان اسے بار بار کال کر رہا تھا مگر اس کے نمبر پر بیل جانے کے باوجود وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اچانک اسے سڑک کنارے پڑا بجتا اس کا موبائل نظر آیا۔ سلطان نے اسے اٹھاتے اس پر گرفت مضبوط کرتے ایک گہری سانس بھری۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ معصوم ایک دفعہ پھر مصیبت میں گر چکی تھی۔ ہر طرف اونچی آواز میں پاگلوں کی طرح اس کا نام پکار رہا تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی اسے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کو اس کی سانسیں اتل پتل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر جگمگاتا ان نون نمبر دیکھتے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کیوں بھائی، کچھ ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ ایک مکروہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو سلطان کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ کون ہو تم؟ اور کہاں ہو؟ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ وہ آدمی مکروہ سی ہنسی ہنستا اس کے غصے کو مزید آگ کی طرح بھڑکا رہا تھا۔ سلطان نے ایک دم سے آنکھیں بند کی تو اسے ایک مخصوص آواز سنائی دی۔ وہ ایک پل میں جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے وہ اندھا دھند سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تیز ہوتی سانسوں اور پاگلوں کی طرح بھڑکے ہوئے غصے کو چہرے پر سجائے وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے والے کے ٹکڑے کرنے والا تھا۔ فل سپیڈ سے دوڑتی ہوئی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی جیب سے ریوالور نکال کر لوڈ کیا اور گاڑی کے دروازے کو ایک زوردار پاؤں کی ضرب لگاتے کھول کر وہ بھاگتا ہوا باسفورس برج کے کنارے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی توقع کے عین مطابق وہ ہٹا کٹا آدمی اس نازک سے وجود کو دبوچے ہوئے کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر ناکام۔ سلطان نے ریوالور آسمان کی طرف کر کے فائر کیا تو اس آدمی نے ایک دم ہی اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس خطرناک شخص کو دیکھا اور اس نے آخر اسے کیسے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس آدمی نے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر براجمان غصے پر نگاہ دوڑاتے تھوک نکلا تھا۔ وہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی ڈھونڈ نکالے گا۔ لیو ہر، سلطان نے دھاڑ کر کہا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ مجھے ڈھونڈ ہی لے گا۔ گھٹیا انسان، وہ زور سے ہنسی تھی۔ وہ بنا ڈرے اس سے مخاطب تھی۔ آخر سلطان کی بیوی تھی۔ موت تو تمہیں دونوں صورتوں میں ہی ملے گی۔ اسے ابھی چھوڑ دو تو آسانی سے، اگر وقت لگاؤ گے تو اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ سلطان نے غصے سے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اس آدمی نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھتے ایک نگاہ اس پر دوڑائی مگر کچھ سوچتے ہی وہ اسے گھسیٹتا ہوا
برج کے کنارے کی طرف بڑھا۔ موت تو مجھے اب بھی ملنی ہی ہے، مگر تمہاری جان بھی لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ زور سے ہنسا اور اپنی گرفت میں مقید اس نازک سے وجود کو کنارے کے قریب لے جا کر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو عشا نے خود سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں وہاں سے نیچے گروں گی تو مسکراؤں گی، تب میں دیکھوں گی مجھ سے جڑی آپ کی ہر پریشانی اور مشکل آپ سے دور ہوتی ہوئی۔ اس آدمی نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو ایک پل میں وہ نازک سا وجود گہرے نیلے سمندر کی سطح کی طرف بڑھا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ ہی اس مضبوط شخص کی سانسیں ایک دم رکی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ اپنے ریوالور پر گرفت مضبوط کرتے اندھا دھند اس آدمی پر فائرنگ کرتا اس کی طرف دوڑا تھا۔ چند لمحوں میں وہ پوری میگزین اس آدمی کے جسم میں اتار چکا تھا۔ اس کا بے جان ہوتا وجود ایک طرف گرا ہی تھا کہ سلطان نے بھاگتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے کنارے پر چڑھ کر سمندر کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس مضبوط شخص کا وجود سمندر میں گرا ہی تھا کہ ایک زوردار آواز کا ارتکاب ہوا۔ وہ گہری سانس بھرتا پاگلوں کی طرح اسے اس نیلے سمندر کی گہرائی میں ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ سلطان کو اپنے وجود سے اپنی روح کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مضبوط شخص کو اپنی سانسیں اپنے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایک سے دوسری اور پھر تیسری جگہ گہرائی میں اترنے پر اس کے ہاتھ سے کچھ ٹکرایا۔ وہ نازک سا بازو مضبوطی سے تھامتا سطح کی طرف بڑھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتا وہ اسے تھامے کنارے کی طرف بڑھا۔ اسے گھاس پر لٹاتے سلطان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے اس کے گلے سے تھوڑا نیچے رکھتے زور زور سے دبانا شروع کیا۔ اٹھو پلیز، ہوش میں آؤ، عشا پلیز اٹھو۔ وہ گہری سانسیں بھرتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نازک سا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ سلطان کو اسے یوں بے جان دیکھ کر اپنے بازوؤں میں طاقت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک زوردار جھٹکا لگنے پر اس نے ایک دم منہ سے ڈھیر سارا پانی خارج کیا اور ایک طرف اوندھی ہوتی زور زور سے کھانسنے لگی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر سلطان اس سے کچھ ہی فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ اپنی منتشر ہوتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اسے دیکھتے اس مضبوط شخص کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ اڑی ہوئی ہوائیوں اور فک ہوتے چہرے کے ساتھ اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میں زندہ ہوں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ کیا سچ میں زندہ ہوں؟ سلطان، میں وہاں سے دوبارہ کبھی نہیں گرنا چاہوں گی۔ وہ جگہ وہ بہت اونچائی پر ہے اور مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ آج پتہ چل گیا، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ سلطان اسے ہوش میں دیکھ کر اپنے حواس اعتدال میں لانے کی کوشش کرتا اس کی معصوم سی دہائی سن کر خود پر قابو کھوتا ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے
اپنے سینے میں چھپا گیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگنے سے وہ ایک دم ساکت رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی مضبوط آغوش اور وہ خوشبو محسوس کرتی ایک سکون کے لیے آنکھیں موند گئیں۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو عشا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، صرف میری، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ وہ ایک پل میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلے پر ہوئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ تھامے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس بات کا تو دکھ ہے نا، آخر کیوں ٹھیک ہوں میں؟ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ اچھا بھلا ٹکنے والی تھی میں، اور آپ نے کیوں بچایا مجھے؟ وہ ناک سکیڑے غصے میں بول رہی تھی۔ پاگل لڑکی، تمہیں اس وقت بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ سلطان نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کیا۔ مذاق کیوں کروں گی بھلا میں؟ اچھا ہوتا مر جاتی میں، آپ کی جان چھوٹ جاتی مجھ سے۔ تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، سلطان نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر ہلایا۔ پاگل میں نہیں، پاگل آپ ہیں۔ کیا تھا اگر آپ مجھے مرنے دیتے تو؟ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ بتائیں۔ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے پاگل لڑکی، سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں ہے آپ کو میری ضرورت؟ آخر میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ بتاؤ، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ میری طرف دیکھو عشا، وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیے بولا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیوں ہے آپ کو میری ضرورت؟ وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ تم میری روح میں بستی ہو، وہ لب نیچے بولا۔ اب در ادھورا ہے تمہارے بنا، مجھے صرف تم چاہیے ہو، میرے پاس، میرے روبرو، صرف تم۔ پاگل لڑکی، آخر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ویسے تو تمہیں ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بس ایک میری ہی بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ کے پلے نہیں پڑتی۔ وہ اس کے ماتھے سے پیشانی ٹیکے محبت سے بول رہا تھا۔ آپ کی باتیں ہوتی ہی سر پھری ہیں، میں کیسے سمجھوں انہیں؟ آپ خود سمجھائیں گے تو ہی سمجھوں گی نا۔ وہ پاگل لڑکی اسے آج کسی قیمت بخشنے والی نہیں تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ اس دن آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، تو بتائیں کیسے مان لوں میں؟ تو مطلب اب میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں پھر؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی سمجھائیں، میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ بتائیں ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے کچھ، اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی سلطان نے جھک کر دھیرے سے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں ایک دم مزید بڑی ہوئیں۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھے اب اچھی طرح اس پاگل لڑکی کو سمجھا رہا تھا۔ اس مضبوط شخص کے جان لیوا لمس پر اس نازک سے وجود کی آنکھیں گڑبڑاتے ہوئے بند ہوئی تھیں۔ اسے اپنی دھڑکنیں کچھ پلوں کے لیے ساکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ارد گرد سنائی دیتی آوازیں کچھ پلوں کے لیے مدھم ہوئیں۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اسے آزاد کیا۔ وہ اس کی پیشانی سے سر ٹیکے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے شریر سے مسکراتے کہا، سمجھ گئی یا اور سمجھاؤں؟ سمجھ گئی،
وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ سلطان کا بھرپور قہقہ گونجا۔ اس پاگل شخص کی ہنسی سنتے وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا گئی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا ہزار تنگ کرتے جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو وہ چھوٹی سی لڑکی حیا سے سمٹی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے پاس ہوں، پاگل لڑکی، آخر تم نے سلطان کو ہرا دیا۔ میں ہار گیا تم سے عشا، اور میں اپنی یہ ہار خوشی اور پورے دل سے قبول کرتا ہوں۔ وہ اس کی آغوش میں چھپی شریر سا مسکراتی پرسکون ہوئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، کوئی ایسے بھی سمجھاتا ہے بھلا؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اب تمہیں سیدھی باتیں سمجھ کہاں آتی ہیں؟ وہ اس کے کان سے قریب ہوتا دھیرے سے بولا، آپ بہت برے ہیں سچ میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی فاصلے پر ہوئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ بس ایک بات؟ وہ مسکرایا۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تو وہ نازک سی لڑکی دل سے خوش ہوئی تھی۔ میں نا باسفورس کے اس کنارے سے دوبارہ کبھی نہیں گرنا چاہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہے، اور وہ پانی، وہ بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ پھر سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ اسے گہری نگاہ دیکھتے اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھتا تشکر بھری آہیں بھر رہا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ سلطان نے اسے بازوؤں سے تھامتے پوچھا۔ ڈر کس بات کا لگنا تھا بھلا؟ اب میں اتنا تو جانتی ہی ہوں کہ آپ میرے لیے ضرور آئیں گے، چاہے میں جہاں بھی ہوں، آپ نے مجھے ڈھونڈ ہی لیں گے۔ تو اب ڈر نہیں لگتا، بلکہ کافی انجوائے کرتی ہوں۔ لائک این ایڈونچر۔ آہا، اتنی بہادری؟ جی اتنی ہی، آخر سلطان کی بیوی ہوں، بہادر تو بننا پڑے گا نا۔ وہ مسکرایا۔ سلطان، آپ نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ ابھی تو تم نے کہا نا میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ تم چاہے جہاں بھی ہو تو بس ڈھونڈ لیا۔ آپ بتائیں نا کیسے؟ وہ دونوں سمندر کنارے گھاس پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ یہ برج ترکی کی واحد سب سے شور والی جگہ ہے۔ اس آدمی کے فون سے میں نے یہ آواز سنی تھی، اور وہ رکا۔ سلطان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے گرد اچھی طرح پھیلا دی۔ بہت سردی ہے یہاں۔ سلطان نے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں کیا۔ اب نہیں لگے گی، کہتا ہوا وہ اسے لیے پیچھے گھاس پر لیٹ گیا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سر رکھے اس کے پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کی آواز سنتی حیا سے سمٹ رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ بہت مطمئن ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو عشا۔ عشا، یہ سب میری وجہ سے ہی تمہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ میں تم سے دور تھا، ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈال سکتا تھا، مگر میں ٹھیک ہوں عبدر، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ مسکرائی۔ ہمیشہ دوں گی، میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔
مجھے کبھی بھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ میں ہر اس جگہ آپ کے ساتھ رہوں گی جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ میں ہمیشہ ہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے محبت بھرا لمس چھوڑا اور اس قدر مضبوطی سے اسے خود میں چھپا لیا کہ ان سے میلوں دور فلک پر ابھرتا بادلوں میں چھپا آدھا چاند بھی شرما گیا۔ وہ گردن جھکائی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں خود کو روک نہیں سکا، چاہ کر بھی نہیں۔ تم نے میرے اس خالی اور کھوکھلے وجود کو اپنی خوبصورت محبت پر سے بھر دیا۔ تمہارے وجود کی روشنی میری سیاہ زندگی کو خوبصورت بنا گئی عشا۔ تم ایک سکون ہو جو میری روح تک کو سرشار کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں موندے اپنے دل میں موجود محبت کے اس سمندر میں سے کچھ پھول اس کی جھولی میں ڈال رہا تھا، جسے محسوس کرتی وہ اس کے سنگ آنکھیں موندے اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی آغوش میں بھرے گھاس پر لیٹا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی ہار پر مسکراتا رہا۔